इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहन्नम के अंदर एक कुआं है। ये हदीस जो मैं पढ़ने लगा हूं, ये हदीस हाफिज ज़हाबी ने लिखा है किताबुल कबायर के अंदर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम में कुआं है। पहली बात तो जहन्नम जो भड़क रही है आग से, उसमें कुआं है, उसको कहते हैं जुब्बुल हुज़्न, यानी गम का कुआं। आका फरमाते हैं उसमें एक सांप और एक बिच्छू इतना बड़ा है जितना खच्चर बड़ा होता है, उसकी मोटाई इतनी है जितनी खच्चर की है। और फिर उस बिच्छू और सांप को 70 डंक है, और हर डंक के अंदर जहन्नम के अंदर वो जो बिच्छू है उसके अंदर 70 डंक वाला बिच्छू, और हर डंक में मश्क है। मश्क, वो मश्क होती है पानी की, और वो जहर से भरी हुई है। आकाए करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब वो जानी को डंक मारेगा तो 1000 साल तक के वो उसके दर्द और शिद्दत को महसूस करता रहे। 2-3 मिनट के ज़िना की लज्जत हासिल करने वालों, अपनी जवानी को आग लगाने वालों, क्या समझते हो कि जिना की लज्जतें तुम्हें राहत पहुंचाएगी? जिना करने वालों को ऐसी बीमारियां खुदा मुसल्लत करता है कि उसके शिफा के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। जलील है, रुस्वा है, बीमारियों में मुब्तला है, वो मौत भी मांगता है तो उसको मौत भी नहीं आती। बल्कि एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रात की आखिरी पहर में अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है, और कहता है माफी मांगने वालों माफी मांगो, बच्चे मांगने वाले बच्चे मांगो, रोजी मांगने वाले रोजी मांगो, इज्जत मांगने वालों इज्जत मांगो। और बंदा जो मांगता है अल्लाह उसको सब देता है, हत्ता कि तौबा करने वाले तौबा करते हैं। 80-80 साल के पापी भी उस वक्त तौबा करे तो अल्लाह उसको भी बख्श देता है, मगर जानी तौबा करे तो अल्लाह उसको रोक देता है, उससे इतना नाराज होता है कि उसको माफ नहीं करता। उस वक्त तौबा करने वाले को कुदरत माफ नहीं करती। उन औरतों को भी इससे अपने आप का एहतिसाब करना चाहिए जो बन सवर कर इसलिए निकलती है कि लोग हमारे मक्र फरेब में मुब्तला। क्या करें, गुर्बत की वजह से इज्जत बेचते हैं हम। इज्जत बेचने से बरकत होगी? हुजूर फरमाते हैं जिना से तो तंगदस्ती आती है, तो सोचो बर्दाश्त कर सकोगे अज़ाब? 1000 साल तक के वो दर्द महसूस करेगा, और वो तो डंक पे डंक मारता ही जाएगा ना। 1000 साल तक वो रुकेगा? जुब्बुल हुज़्न का वो बिच्छू, वो सांप, कोई मौलवी कहता तो आप उड़ा सकते थे, कोई लीडर कहता तो आप हवा में बात घुमा सकते थे। ये उस रसूल का फरमान है जो खुदा की मर्जी के बगैर कभी जबान भी नहीं खोलता, जिसकी जबान पे खुदा का कलाम जारी होता है। उस रसूल ने फरमाया इसी पे बस नहीं, मेरे करीम आका गैबदा नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, फिर आका फरमाते हैं उसकी शिद्दत का वो दर्द महसूस करेगा, फिर उसका गोश्त झड़ करके गिर जाएगा, और उसकी शर्मगाह से पीप जो है वो बहने लगेगा और रसने लगेगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दूसरी हदीस, और ये आखिरी बात, इसी बात खत्म। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कितना अजाब है, नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये एक एंड करना हो इस पर, दिल के कानों से मेरे वो भाई सुने जो जंगल बियाबान ईद के मौके पर, बारात के मौके पर, खुशियों के मौके पर समुंदर के किनारे जाकर, गुनहगारों की बस्ती में जाकर जिना करते हैं। जिना करने वालों की औलाद पर भी उसकी नहूसत बरसती है। अपनी औलाद का अगर भला चाहते हो तो इस फेले बद से तौबा कर लो। जो माफी मांग ले कुदरत उसे माफ कर देगी। इस उम्मीद पर बख्शिश तलब कर लो, वो कादिर व कय्यूम में बख्श देगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर किसी मर्द ने किसी औरत को शहवत के साथ, बुरी नियत के साथ छुआ, जो औरत उस पर हलाल नहीं थी, तो आका फरमाते क़यामत के दिन वो मर्द इस हालत में आएगा कि उसकी गर्दन से उसका हाथ बंधा हुआ होगा। औरतों को हाथ टच करने वालों बल्कि भीड़ में इसलिए घुसते हैं कि चलो चंद को धक्के दे देंगे,
یہی مستی مذاق کے لیے پیدا ہوئے تھے. ہنسنے کی بات نہیں ہے. جوانی کس کی رہی جو تمہاری رہے گی، جو ہماری رہے گی. جوانی رہنے کے لیے نہیں ہے، جوانی تو ڈھل جائے گی. انجام کار کیا ہے؟ حضور میرے آقا اور آپ کے آقا غیب دا نبی نے کھول کھول کے بیان کر دیا. سب سے زیادہ حیا والے تھے، سب سے زیادہ شرم والے تھے، سب سے زیادہ حیا کے پیکر تھے، لیکن کھول کھول کے اس لیے بیان کر دیا کہ میرے امتی بچ جائیں جہنم سے، میرے امتی بچ جائیں گناہوں سے. اللہ کے بندو، اللہ والو، بچ جاؤ گناہ سے. ایک فقیر صدا لگا رہا ہے توبہ کر لو. ہر وقت یہ دن نہیں آئیں گے، ہر وقت یہ ساعتیں نہیں آئے گی، ہر وقت یہ آواز نہیں آئے گی. ایک نہ ایک دن یہ آوازیں بند ہو جائے گی. پکارنے والے نہ رہیں گے، نصیحتیں کرنے والے نہ رہیں گے. ہر ایک بے پرواہ ہو کر آواز نہیں لگائے گا. ہر ایک اپنی عزت کو خطرے میں ڈال کر کے اس طرح فکر کی اوپنلی بات نہیں کرے گا. آؤ آؤ، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر کے یار منا لو. بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے، ورنہ بازی لے گئے کتے. او بلے شاہ اللہ کو منا لے، ورنہ کتے تجھ سے بازی لے گئے، ورنہ کچھ کتے تجھ سے سبقت لے گئے. کتے نے مالک کی ایک روٹی کھائی تو وفا کیا، تو نے تو سب کچھ اس کا کھایا، اس کا پیا، اس کا پہنا، اس کا اوڑا، اس کے دیے ہوئے مکان میں رہا، لیکن یار نہ منا سکا. تو تیرا انجام کیا ہے؟ میرے کریم آقا غیب دا نبی فرماتے ہیں صرف عورت کو چھونے کی بنیاد پر، عورت کو چھونے کی بنیاد پہ قیامت میں اس حالت میں آئے گا. قیامت میں دو چار نہیں رہیں گے. کمرے بند کر کے گناہ کرنے والوں، جنگلوں میں چھپ کے گناہ کرنے والوں، ہوٹلیں بک کر کے گناہ کرنے والوں، بیابانوں میں جا کے گناہ کرنے والوں، چھپ چھپا کر کے گناہ کرنے والوں. دیکھو دیکھو وہاں کروڑوں اربوں خربوں بے شمار لوگ ہوں گے اور ہاتھ گردن میں بندھا ہوگا. فرشتے کہیں گے وہ پاپی آ رہا ہے جس نے عورتوں سے ہاتھ ٹچ کیے تھے، مس کیے تھے، عورتوں کو چھوا تھا. اللہ اکبر. پھر میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس نے کسی عورت کو ناجائز طور پہ بوسہ دیا ہوگا، اس کے ہونٹ آنکھ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے. پھر آقا فرماتے ہیں اس نے زنا کیا ہوگا تو اس کی ران بولے گی میں حرام پر سوار ہوئی تھی اور میں نے زنا کیا تھا. اس کے بعد اللہ اسی پر اس سے ناراض ہو جائے گا اور ناراض ہو کر اللہ اس کو جلال بھری نظر سے ناراض ہو کر دیکھے گا. میرے کریم آقا غیب دا نبی فرماتے ہیں اللہ جب اس کو جلال کی نظر سے دیکھے گا تو اس کا پورا گوشت جھڑ جائے گا اور وہ لڑتے ہوئے کہے گا یہ سب کام میں نے نہیں کیا تھا، یہ سب کام میں نے، یعنی وہ اس وقت انکار کرے گا میں نے نہیں کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا. اس وقت جب وہ کہے گا میں نے نہیں کیا تھا، اللہ اس کی زبان کو اذن دے گا. زبان کہے گی مولا میں گواہی دیتی ہوں میں نے سیکسی باتیں کی تھی، گندی باتیں کی تھی، اس کے بعد میں نے حرام کلام کیا تھا. پھر اللہ اسی پر بس نہیں، آنکھ کہنے لگی اللہ میں نے حرام دیکھا تھا. اس کے بعد پیر کہیں گے اللہ میں حرام جگہ چل کر گیا تھا. شرمگاہ کہے گی اللہ ہاں اس نے زنا کیا تھا، زنا. اس وقت وہ پچھتائے گا زبان میری تھی میرے خلاف بول رہی ہے، ہاتھ میرا تھا میرے خلاف بول رہا ہے، ران میری تھی میرے خلاف بول رہی ہے، شرمگاہ میری تھی میرے خلاف بول رہی ہے. جب سب گواہی دیں گے تو جو محافظ فرشتے ہیں نا وہ کہیں گے اللہ ہم نے بھی سنا تھا. دوسرا فرشتہ کہے گا مولا میں نے لکھا تھا. اللہ فرمائے گا میں بھی جانتا تھا اس کے کرتوت کو، یعنی خدا خود گواہی دے گا. اللہ فرمائے گا میں بھی جانتا تھا اس کے کرتوت کو، مگر میں نے اپنے کرم سے پردے ڈال رکھا تھا، چھپا دیا تھا، اس امید پر کہ توبہ کر لے گا میرا ہو جائے گا، پلٹ آئے گا توبہ کر لے گا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا. اب اللہ فرشتوں سے کہے گا توجہ یہاں آئیے، اب اس پر آئیے. اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو عذاب دو، عذاب. اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو عذاب دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زانی کو جب عذاب دیا جائے گا تو پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا، توجہ، ہنس ہنس کھیل کھیل کے زنا کرنے والوں، زنا کے مناظر دیکھ کر کے زنا کی نکالیوں میں جانے والوں، زنا کر کے جن کے کانوں پہ جو تک نہیں رکھتی، کون کیا کر لے گا، میں تو دادا ہوں محلے کا، میں تو اہل اقتدار ہوں، کون کیا کر لے گا، میں تو مالدار ہوں،
میری تو فلاں سے پٹتی ہے اور میری تو فلاں سے پٹتی ہے، اور سب سے پٹتی ہے، جس سے پٹتی ہے وہ سب دادے پردادے اس دن ننگے بدن بغیر کفن کے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، وہ اپنی ماں باپ کے کام نہیں آ سکیں گے، تمہارے کیا کام آئیں گے؟ دادا گیری بابا گیری سب یہاں چلے گی، وہاں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ وہاں کسی کی بابا گیری چلے گی۔ اللہ فرمائے گا اس زانی کو عذاب دو۔ اللہ کے سچے سچے غیب دا نبی فرماتے ہیں پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے۔ امت کتنی بڑی ہے پتہ ہے؟ حضور علیہ السلام کے ظاہری دور سے لے کے امام مہدی تک جتنے پاپی ہوں گے، حضور کے ظاہری دور سے امام مہدی کے دور تک جتنے پاپی ہوں گے، بے نمازی، چور، اچکے، جھوٹے، فسادی، چگل خور، کافر، مشرک، جتنے ہوں گے سب کہا جائے گا پوری امت کو جتنا عذاب دیا جا رہا ہے آدھا عذاب سب کے برابر اس زانی کو دیا جائے، آدھا عذاب اس پر مسلط کیا جائے، اور جس عورت کے ساتھ زنا کیا ہوگا اس کو بھی آدھا عذاب ہوگا اور اس کو بھی آدھا عذاب ہوگا۔ یہ ہے زنا کا عذاب، پوری امت سے نصف عذاب زانیوں کو دیا جائے گا۔ ہے طاقت، ہے قوت، سگریٹ کا چٹکا لگ جائے تو برداشت نہیں، اگر بتی کا چٹکا لگ جائے تو برداشت نہیں، مئی کی دھوپ میں دعوت کھانے جانے کو دل نہیں چاہتا، اتنا کمزور بدن اور گناہ اتنے بڑے بڑے کہ امت، نصف امت کے برابر زانیوں کو عذاب دیا جائے گا۔ میرے عزیزو، اپنے آپ سے محبت کر لو۔ نفرت کرتے کرتے کس قدر تم نفرت میں آگے نکل گئے کہ آج تمہیں اپنے جسم سے بھی محبت نہیں۔ کیا رکھا ہے زنا میں، کیا رکھا ہے بدکاریوں میں، کیا رکھا ہے لڑکیوں کو لے کے بھاگنے میں، جب اسلام نے صحیح سیدھا راستہ بتایا، وہ بھی اس شہر میں جو گنبد و مینار کا شہر۔ ارے تم نے تو اس شہر کو مثالی شہر بنا دینا چاہیے تھا تاکہ دنیا، پوری دنیا میں مثال ہو کہ مالیگاؤں کے جوانوں کو دیکھو، جب چلتے ہیں تو نگاہ نیچی کر کے چلتے ہیں، وہاں کے جوانوں کے چہروں پہ داڑیاں ہیں، وہاں اذانیں ہوتی ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، وہاں کوئی کسی کا حق غصب نہیں کرتا، وہاں کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا، وہاں کوئی کسی کی لڑکی پہ نظر نہیں اٹھاتا۔ اپنے شہر کو مثالی بنا دینا چاہیے تھا، لیکن موت کو بھول گئے۔ خدا کے لیے آؤ سچی توبہ